آج ہماری قضیے کے ضمن میں بہت اہم بحث ہے، اور اس بحث کے اثرات علم کلام، علم فلسفہ اور علم اصول فقہ میں بہت نمایاں ہیں، بہت نمایاں اس کے اثرات ہیں۔ اور جو ہمارے ہاں مفسرین کی آراء ہیں قرآن کریم کی آیات کے ضمن میں، اس کے فہم کے لیے بھی یہ بہت ہمارے لیے ممد اور معاون ہے، بہت زیادہ۔ لہذا آج کی اس بحث کو آپ بہت دقت سے انشاءاللہ دیکھیے اور اس کو غور و فکر سے حل کریں۔ یہ صرف لکھنے والی چیزیں نہیں ہیں، جتنا اس پہ غور و فکر کر کے حفظ کریں گے اور اپنے نفس کو مشغول رکھیں گے، وہ آپ کے اندر اتنا محکم طور پہ ثابت ہو جائے گا۔ یعنی یہ تشریحات پڑھنے اور مختلف اساتذہ کے بیانات سننے سے یہ موضوع تعلق نہیں رکھتا، اس کا حقیقی تعلق غور و فکر اور غور و فکر کی اساس میں عنایت الہی ہے جو علم کی صورت میں انسان کو عطا ہوتی ہے، چونکہ علم حقیقت میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے انسان کو نور کی صورت میں۔ تو کوشش جو آپ عزیزان کی ہے، وہ کوشش اس بات کا سبب بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موفق فرمائے، جسے کہتے ہیں توفیق دینا، کہ اس علم سے آپ کے نفس کا تعلق قائم ہو جائے انشاءاللہ۔ اس میں پہلا نقطہ تو یہ عرض ہے کہ آپ نے عالم ذہن کو عالم حقیقت سے، یعنی عالم واقعیت یا خارج بھی ہم کہتے ہیں، اس سے ارتباط کا جو ہمارے پاس اہم ترین موضوع ہے اسے فراموش نہیں کرنا۔ مثلا عالم ذہن یعنی انسانی نفس ہے۔ انسانی نفس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے خود اس کا وجود نفس، اور ایک ہے قوہ نفس، یعنی نفس کی قوتیں۔ یہ جو ہمارے پاس جو قوہ نفس ہیں، یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ الگ الگ نفس کی قوتیں، یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے۔ وجود نفس کی بحث ابھی ہم نہیں پڑھ رہے، یہ عرفانی بحث ہے، اور وجود کا وجود سے تعلق، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا تعلق تمام موجودات سے وجودی ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہم عرفانی ایک بحث ہے، یا اسے ایک حد تک فلسفی کہہ سکتے ہیں۔ ہم اس جگہ پر ساری بحث پڑھ رہے ہیں۔ انسان کو اللہ نے قوتیں دی ہیں، اور نفس کا ہر جہان سے تعلق اپنی قوتوں کے ذریعے سے ہے۔ یہ ہماری آج کی بحث کا مقدمہ ہے، صحیح؟ انسان کا ہر نفس انسانی کا، یعنی انسانی نفس کا ہر جہان سے تعلق اپنی قوتوں کے ذریعے سے ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ مثلا مادی جہان تو نفس کی قوتیں، مثلا آپ کہہ لیں کہ قوت حس، اس کے ذریعے سے مادی جہان سے تعلق ہے نفس کی قوت۔ اچھا، اسی طرح برزخی جہان ہمارے پاس، ہم کہہ سکتے ہیں کہ قوت خیال، اس علمی اصطلاح میں خیال متصل بھی کہتے ہیں، اور ایک خیال منفصل ہے۔ خیال منفصل وہی جسے آپ برزخ کہتے ہیں یا قبر کہتے ہیں، یہ حقیقت ہے کاملاً۔ یہ غیر حقیقی بھی ہو سکتا ہے، غیر حقیقی، البتہ اس کی اپنی دنیا ہے۔ ہم اس جگہ پہ بحث کریں گے، جب ہم اپنی گفتگو میں کہہ رہے ہیں تو خیال متصل مراد ہے، غیر حقیقی۔ اور ایک ہمارے پاس ہے قیامت جہاں عقلی، ملائکہ دنیا سے تعلق ہوتا ہے جہان عقلی سے۔
اس کو درک کرنے کے لیے قوت عقل ہے ہمارے پاس. ہماری آج کی بحث قوت عقل سے تعلق رکھتی ہے. خوب، البتہ ہم اس تناظر میں نہیں پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ ساری جو گفتگو ہماری تھی وہ یہ بیان کرنے کے لیے تھی کہ قوہ نفس حقائق کی دنیا سے ہمارا ایک تعلق قائم کرتا ہے. وجودات سے تعلق وجودی بھی ہوتا ہے، اور قوہ نفس اس میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے. عالم ذہن کا اگر ہم دیکھیں، عالم واقعیت سے تطابق کا تعلق ہونا چاہیے. تطابق ہے یعنی انطباق ہے. جو عالم نفس میں ہے وہ در حقیقت عالم خارج کی تشریح ہے. واقعیت اور اس کی تشریح کیا، اس کی تشریح تفسیر وہ عالم ذہن ہے. عالم ذہن میں آپ یہ تشریح کس زبان میں کرتے ہیں؟ قضیہ کی زبان میں. خوب، یہاں سے دنیا ہماری قضیہ کی شروع ہوتی ہے. اس لیے قضیہ کیا ہے؟ یہ خارج کے اعتبار سے آئینہ ہے. خارج کے لیے آئینہ ہے کہ اس آئینے میں آپ خارج کو دیکھ رہے ہیں، اور آئینے کی جو تفسیر ہے، آئینے میں بننے والی جو بھی آپ کے سامنے حقیقت اجاگر ہوتی ہے وہ قضیے کی صورت میں ہے. قضیے میں ہم حل مرکبہ تک پہنچے تھے، اور قاعدہ فرعیت آپ نے کل بیان کیا پڑھا کہ موضوع اور محمول اور ان کے درمیان نسبت. اصل چیز جو ہے نا اس میں نسبت ہے. نسبت یعنی ربط. صحیح ہے، نسبت یعنی ربط. اب میں اس حصے کو دوبارہ مٹا دیتا ہوں، چونکہ یہ حصہ آپ کے ہمیشہ پیش نظر ہونا چاہیے. جب بھی آپ مباحث پڑھ رہے ہوں تو یہ حصہ پیش نظر ہوگا، تو آپ کے لیے یہ دلیل کی دنیا اور دیگر دنیا مزید واضح ہوتی چلی جائے گی. آئے اب ہم اس جگہ پہ ملاحظہ کرتے ہیں کہ موضوع اور محمول میں کیوں اصل چیز ربط ہے. پہلے ہم اس کو دیکھیں، اس کے بعد موضوع محمول کی طرف آئیں گے. آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم جب 3 عناصر پڑھ رہے ہیں تو یہ 3 عناصر کس کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں؟ خارج کی حقیقت، خارج اور واقعیت کی روشنی میں. لہذا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی خصوصیت اور ان کے احکام آپ کی خدمت میں ذکر جا رہے ہیں. توجہ کریں، اگر خارج میں ربط اور تعلق نہ ہو تو قضیے میں موضوع اور محمول کے درمیان تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا. بس یہاں پہ اب ہمارے لیے یہ بات روشن ہوئی. جب بھی آپ محمول کو موضوع پر حمل آپ ربط دے رہے ہیں، موضوع اور محمول کو کیا کر رہے ہیں؟ ربط دے رہے ہیں. اور ربط دینے کا کیا مطلب ہے؟ حکم تو ٹھیک ہے، حکم لگانا. یہ جو حکم ہے اس کا تیسرا نام یہ ہے حکم لگانا. صحیح ہے، حکم لگانا. نسبت یعنی اس کی محمول کی نسبت اس کے ساتھ. ربط دینا، آپ یہاں پہ جواب دیں گے اگر خارج میں ان دو کے درمیان ربط نہ ہوتا تو قضیے میں بھی ربط میں ایجاد نہ کرتا. کیونکہ اگر خارج میں ان دو کے درمیان محمول اور موضوع کے درمیان ربط نہیں پایا جاتا، توجہ کریں میں دوبارہ یہ جملہ تکرار کر رہا ہوں، اگر خارج میں محمول اور موضوع کے درمیان ربط نہیں پایا جاتا اور آپ نے قضیے میں ربط دے دیا تو عقل کی بارگاہ میں جب یہ قضیہ آئے گا اور عقل مقایسہ خارج سے کرے گی تو فوراً حکم لگائے گی کہ یہ ربط تم نے جھوٹا قائم کیا ہے، کاذب ہے، یہ کذب ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ واضح ہوئی بات. اس لیے ہر کلام دنیا کا، چاہے وہ کلام الہی ہو، کلام معصوم ہو، کوئی بھی کلام ہو، آپ اس کو اس شکل میں ڈھالیں گے. پہلے صحیح، سب سے پہلے کس شکل میں ڈھالیں گے؟ ہاں، اس شکل میں ڈھالیں گے اور بتائیں گے کہ
اس کو اس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، اور یہ جو میں ثابت کروں، یہ ربط دے رہا ہوں، میں نہیں دے رہا، خارج میں ہوا ہی ہے، ہاں یہ واقع ہے، یہ موجود ہے، کیونکہ جب ہو تو ہم نے پڑھا وہ انشاء کہلاتا ہے، صحیح ہے، اس میں تو آپ طلب ایجاد کریں، طلب انشاء یعنی طلب ایجاد کہ تم اس ربط کو ایجاد کرو، ہو جائے تو پھر وہ انشاء نہیں رہے گا۔ تو یہ آپ کے پاس بات آئی، مثلا اگر آپ قرآن کریم میں یہ پڑھتے ہیں ان اللہ علیم، تو یہاں پہ آپ نے موضوع اللہ اسم جلالہ کو، اور محمول علیم حکیم، اگر علیم حکیم کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خارج میں نہ ہو تو آپ اسے تصدیق نہیں کر سکتے، اس کی عقل تصدیق نہیں۔ اب قرآن کریم چونکہ اللہ سے پہنچا اور کلام بھی اللہ ہی کا ہے، جو امانت کے ساتھ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا، لہذا ہم اس کی فوراً تصدیق کریں گے۔ اگر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبتا فی جنات ذالک الفوز العظیم۔ اب ذالک الفوز دیکھ لیتے ہیں، اس کے اوپر پھر پورا ہمارا درس چلا جائے گا، صحیح ہے۔ آپ ادھر دیکھیں ہے فوز العظیم، اس جگہ پہ موضوع کیا ہے؟ ادھر ذالکہ سے مراد کیا ہے؟ نہیں ذالکہ نہیں، یہ جو ابھی پڑھا ہے کہ جنات نہری میں داخل ہوا، مساکن جنات عدن میں سکونت اختیار کی، یہ تین چیزیں لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبتا، طیبہ عائش زندگی، جسے آپ کہتے ہیں نا ایلیٹ کلاس کی زندگی، اسے کہتے ہیں طیب، ایلیٹ کلاس والی زندگی آپ کو مساکن طیبہ، یہ ادھر جو آپ کے گھر شر بنے ہیں وہ ایلیٹ کلاس کے اس جہان کے، لیکن بنے کہاں ہیں؟ فی جنات عدن، صحیح، جنات عدن خاص نوعیت کی جنتیں ہیں جو جنات نہری سے جدا ہیں۔ خود یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جنات نہری الگ ہیں اور جنات عدن الگ ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کس کا تذکرہ؟ یدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، تو جنات نہری میں داخل کر دیا، با سکونت، یہ تین چیزیں، یہ ہے موضوع۔ اس کے اوپر کس کو حمل کیا جا رہا ہے؟ فوز عظیم کو۔ بس یہ جو فوز عظیم ہے، فوز عظیم یعنی اس نے بہت بڑا فوز، خود قرآنی ایک نظریہ ہے فلاح اور فوز، کہ اس کے اوپر تفصیلی دروس گزر چکے ہیں قرآن کریم کی آیات میں۔ آپ سارے فوز والی آیات اکٹھی کریں اور دیکھیں کہ کون سی صفات ہوں تو فوز عظیم ہے، تب آپ کو پتہ لگے گا۔ اور فوز فلاح سے اوپر کا درجہ ہے، فوز جو ہے وہ فلاح سے، چونکہ فلاح کہتے ہیں کہ انسان کا شر سے بچ جانا اور خیر سے تعلق قائم کر لینا، فوز اس سے پہلے، اس میں شر اصلاً ہے ہی نہیں ہے فوز میں۔ تو یہاں پہ اب آپ کو خبر ملی، اگر خارج میں یہ نہ ہو کہ یہ تین چیزوں کا ملنا انسان کے لیے بہت بڑے کمال اور بہت بڑی کامیابی ہے، تو بس بہت بڑی کامیابی کا تعلق خارج میں حقیقت میں کس سے ہے؟ ان تین چیزوں سے۔ جس نے ان تین چیزوں کو پا لیا وہ بہت بڑی سعادت تک پہنچ گیا۔ اب خارج میں یہ حقیقت نہ رکھتی ہو تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ اس لیے ہمیں وحی کے طور پہ اسے فوراً اقرار کریں گے، چونکہ قرآن حقائق کی تعلیم دے رہا ہے، وہ بتا رہا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہر آیت کیسے آئینہ ہے، ہر آیت حقیقت کی، کیونکہ انسان نے حقائق کو پڑھ کے اس سے ویسا تعلق قائم کرنا ہے۔ اس لیے مغفرت گناہوں کی پر فقط نہیں ہوتی، فقط آئے گا بھی آگے بھی، اس لیے آپ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں پڑھیں تو ان کا ایک پیغام تھا یہ کہ تم لوگ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم نے گناہ کیا یا نہیں کیا، مغفرت کرو، کیونکہ حق بندگی ادا کر سکتے ہیں،
نہیں، اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے کہ قدر ہم نے کی، جیسا اللہ کے وقار کا خیال رکھنا چاہیے تھا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کوئی تم لوگ اللہ کے وقار کا خیال، تو یہ خود بہت بڑی بے ادبی ہے یا نہیں؟ گناہ تو جرم ہے، یہ تو بے ادبی میں بھی ہمیں مغفرت کرنی چاہیے، اس لیے مغفرت کا حاصل ہو جانا ایک کمال ہے۔ بہرحال آپ سے یہ ادھر کہنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ انسان حقائق کا مطالعہ کرتا ہے عقل کی زبانی، لیکن اس میں بہت دیر لگ جائے گی۔ ایک دفعہ انسان حقائق کا مطالعہ کرتا ہے قرآن و روایات کی زبانی، تدبر کرے، جو کہا ہے اس کا اقرار کر لے، تو بہت تیزی سے کائنات کی معلومات اسے مل جائیں۔ یعنی ایک دفعہ آپ نے خود دوربین سے پکڑ کے ساری کہکشاؤں کا نظارہ کیا، حساب کتاب کیا، غور و فکر کر کے لکھ لیا، لیکن ایک دفعہ آپ نے آرٹیکل پڑھا آئنسٹائن کا، اس نے جو کہ آپ نے کہا کہ اس سے تو بہتر کوئی اور بندہ نہیں ہے، اس نے جو کہا ٹھیک ہے، کون سے طریقے سے زیادہ تیزی سے معلومات ملیں گی؟ پڑھ کے نا۔ ہاں، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ آپ پڑھ کے تیزی سے معلومات لیتے جائیں گے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ قضیہ در حقیقت اس جگہ پہ جب بھی موضوع محمول میں ربط دے رہے ہیں تو وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ خارج میں یہ ربط موجود ہے۔ لازم ہو گیا محمول، رابطہ کیا چیز ہے؟ رابطہ، اب یہ پھر وہ ساری نحوی بحث آ جائے گی۔ یہ منطق اور نحو میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بعض زبانیں ایسی ہیں جس میں رابط کے مد مقابل، اصول فقہ میں حلقہ اولیٰ میں بھی یہ گزر چکا ہے، رابط کے مد مقابل لفظ موجود ہے، جیسے اردو میں، فارسی میں کیا ہے؟ است، اردو میں کیا ہے؟ عربی میں خود اس کی حیت دلالت کرتی ہے، عربی میں کیا ہے؟ کوئی لفظ نہیں باقاعدہ، خود اس کی حیت دلالت کرتی ہے اس ربط اور تعلق پہ۔ بہرحال ابھی ہم اس طرف نہیں جانا چاہ رہے، پہلے میں آپ کی خدمت میں ربط کو بیان کر دوں کہ رابط جو ہے نا وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ اگر رابط، چونکہ آپ کی نظر رابط پہ ہو تو موضوع محمول دونوں روشن ہو جائیں گے یا نہیں؟ لیکن اس جگہ پہ تھوڑا سا ہم مزید غور و فکر آپ کی مدد سے کر لیں یہاں پہ اگلے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے۔ لیکن اگر آپ نے فقط موضوع کو حل کیا تو پتہ لگ جائے گا کون کون سے محمولات اس کے ساتھ ربط رکھتے ہیں، یا اکثر بیشتر نہیں پتہ لگے گا، ممکن ہے کبھی پتہ لگ جائے بہت واضح ہو تو۔ اسی طرح خالی محمول کا آپ نے تصور کیا تو پتہ لگ جائے گا اس کا موضوع کون کون ہے، لیکن اگر آپ کو ربط پتہ لگ جائے، چونکہ ربط بدون طرفین ہو سکتا ہے، اس لیے ربط پکڑ لیا تو ہاں، مثلا دھاگے کے دو طرف چیزیں پڑی ہوئی ہیں، دونوں کو اٹھانا چاہتے ہیں، ادھر سے اٹھائیں تو وہ اٹھ جائے گا، ادھر سے اٹھائیں لیکن درمیان سے اٹھائیں، ہاں، رابطے کو اٹھا لیا تو دونوں اٹھ جائیں گے۔ اس لیے علماء نے ساری کی ساری توجہ کس پر دی؟ رابطے پہ دی ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں تو علوم حقیقیہ کی بات تھی، علوم اعتباریہ جیسے شریعت ہے، اس جگہ پہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جو مولا نے حکم صادر کیا اس نے کیا ربط ایجاد کیا ہے۔ ربط حکمی ہے تو وہ انشاء میں آ جائے گا، بہرحال اس سے ابھی ہم ڈسکس نہیں کرتے چونکہ ادھر ہم نے قضیہ حملیہ بنانا ہے۔ ہماری ابھی تھوڑی آگے بحث چلے گی کہ وہ جو قانونی قضایا ہوتے ہیں وہ اپنے وجود میں انشاء کو رکھتے ہیں، صحیح؟ اس لیے مثلا امام کہتے ہیں کہ تعیدها، کہ تم اس نماز کا اعادہ کرو، تو کرو ہم ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن ظاہری لفظ کا کیا ترجمہ ہے؟ تم اس نماز کا اعادہ کر سکتے ہو یا کرو گے، لیکن یہ ترجمہ نہیں لیتے، ہم معنی نہیں لیتے۔ خوب ابھی اس کی طرف نہیں جاتے، تھوڑے ہم الجھ نہ جائیں اپنے مقام پہ، ہم جب قضیے کی تقسیم ابھی آگے کریں گے تو تب پڑھیں گے۔ حل مرکبہ میں یہ والی بحث ہماری آخری بحث ہے، پھر ہم داخل ہو جائیں گے مطلب لما میں۔ مطلب لما 100% ہمیں داخل کس میں کر دے گا؟ دلیل کے اندر۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے یہ جو دروس ہیں وہ ان 3 سوالوں کے نتیجے میں دلیل کی وادی میں داخل ہو رہے ہیں۔
مطلب ماں تک پہنچانے کے لیے پہلے ہم نے گفتگو پڑھی تھی، اور اس حل مرکبہ میں بڑی عمیق ایک گفتگو آ رہی ہے جو انشاءاللہ آج کچھ حصہ پڑھیں گے، بقیہ کل۔ دوسرا ہم نے حل کے بسیطہ اور مرکبہ میں پڑھی کہ جب بھی وجود سے بحث ہے تو حل بسیطہ ہے۔ اب اس کے اور آپ کے پاس عمیق معلومات فلسفے میں آئیں گی، صحیح ہے، چونکہ وہ وجود سے بحث کرتا ہے۔ حل بسیطہ کے حوالے سے بقیہ معلومات وہ وجود میں آئیں گی، اور حل مرکبہ کو ایک حد تک ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی بھی معلومات بڑے پیمانے پر فلسفے میں آئیں گی، لیکن یہ ہمارے لیے تمام علوم میں درکار ہے۔ ربط کا معنی جب آپ کے لیے ثابت ہوگی، اس لیے آپ خارج میں ارتباط کے اوپر زیادہ دھیان دیں۔ صحیح ہے، مثلا اس لال رنگ کا تعلق قلم سے ہے، اب قلم ایک اور لال رنگ دوسرا ہو گیا، دونوں میں ربط ہے۔ اس ربط کو بتانا ہے تو قضیہ بنانا پڑے گا آپ کو، صحیح ہے، اردو میں ہے لفظ لے کے آئیں گے، اس طرح ساری کی ساری چیزیں۔ آپ نے کہنا ہے کہ مخلوق کا خالق سے تعلق ہے، تو موضوع کسے قرار دیں گے؟ مخلوق کا خالق سے تعلق ہے، موضوع احسن، اور مخلوق وہ محمول بنے گی کہ چونکہ خالق پہلے ثابت ہو تو مخلوق آئے گی نا، صحیح ہے۔ اور یہاں پہ آپ نے ربط خارج میں دیکھا، تو جو ربط دیکھا ہے اسے آپ کوئی بھی دنیا کی زبان میں بیان کرنا چاہیں گے بدون ربط بیان کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی مادری زبانوں میں بھی بے شک سوچیں تو آپ یہی کام کریں گے کہ آپ ربط کو لانے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی لفظ بولیں گے یا ایک خاص جملے کی حیت بنائیں گے، درست ہے۔ یعنی ربط ہمیں خارج میں اس طرح سے 3 جز نظر آتے ہیں یا ایک ہی نظر آتا ہے؟ خارج میں آپ کو 3 جز نظر آ رہے ہیں یا ایک جز ہی ہے؟ خارج میں دیکھیں اتحاد ہے، نظم پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اگرچہ مخلوق اور خالق جو ہے وہ جدا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو تعلق ہے مخلوق کے ساتھ وہ ایک اور اعتبار سے جس کو فلسفہ عرفان میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں یا علم کلام میں، لیکن ہم عموماً دیکھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کو ہم ابھی ڈسکس نہ کریں اور وجودات کو ہم دیکھیں تو عموماً وجودات کے بارے میں جو ہم قضایا بنائیں گے خود ایک وجود کے بارے میں، اس کی تمام چیزیں اس کے ساتھ وحدت رکھتی ہیں خارج میں، صحیح۔ اس وحدت کی زبان کو اگر ہم قضیے میں ڈھال کے پیش کریں، اسے کہتے ہیں تحلیلی زبانی ہو جائے گی، حل کر دیا نا، جیسے چینی ہے وہ پانی میں مکس کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں حل ہو گئی۔ تحلیل یعنی اس کو جز کر دینا۔ تو قضیہ ہمیشہ ہم مجبور ہیں کہ حقیقت کو جب بھی بیان کریں گے یا تشریح کریں گے یا تفسیر کریں گے، لا محالہ ہمارا نفس بدون الفاظ بھی قضیے میں ہی بات چیت کرتا ہے اندر، اور زبان سے ادا کرے تب بھی قضیے میں ہی بات چیت کرے گا، بدون قضیہ نہیں وہ بات چیت کر سکتا۔ اب یہ ایک مرحلہ طے ہو گیا، آج موضوع محمول پہ۔ موضوع محمول جب تک عالم ذہن میں ہے تو یہ مفہوم ہے، مفہوم کے ہمارے پاس قالب میں ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ 2 مفہوم، یہ مفہوم کو اگر آپ خارج سے ارتباط دیں تو ان مفہوموں کا خارج کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے؟ حیثیت آئینہ، یہ ہے آئینے کی صورت میں، یعنی خارج میں یہ ثابت ہے تو ادھر بھی آپ ثابت قرار دے رہے ہیں، خارج میں ثابت ہی نہیں ہے تو پھر جو آپ محمولات بھی لگائیں گے وہ حقیقت میں اس کے اوپر نہیں جاری ہو رہے، صحیح ہے، چونکہ موضوع ہی نہیں ثابت۔ اسی طرح اگر محمول ثابت ہی نہیں ہے موضوع کے لیے خارج میں تو آپ محمول کو ثابت بھی کر دیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ قضیہ کاذب، چونکہ خارج میں ربط نہیں ہے اس کا۔ یہاں پہ دیکھیں چند ہمارے پاس اب نکات آتے ہیں۔ مفہوم کو جب آپ خارج سے مقایسہ کرتے ہیں تو 2 صورتیں مفہوموں کی بن جاتی ہیں، یا یہ مفاہیم جزئی ہیں یا یہ مفاہیم کلی ہیں۔ جزئی کے حوالے سے بھی 2 ہمارے پاس بحثیں، ہمارے پاس ایک بحث یہاں پہ ہے، یا تو یہ حواس 5 سے آئے ہیں، اور قوت خیال کے مورد میں بھی یہ جزئی ہوتے ہیں، اور قوت خیال، اور وہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں،
اور دوسرا ہمارے پاس ایک ہے علم حضوری، اس میں بھی چونکہ تشخص ہوتا ہے، اسے فلسفہ عرفان میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ لہذا جزئی کی ہمارے پاس جو تفسیریں آئیں گی وہ دو جگہوں پہ، ایک ہے منطقی، ہم ابھی اس کے اعتبار سے بحث کر رہے ہیں منطقی، اور ایک ہے فلسفی نوعیت کا، اس کو ابھی نہیں ڈسکس کر رہے۔ یہ آپ انشاءاللہ تعالی بدایۃ الحکمہ و نہایۃ الحکمہ میں تشخص اور اس عنوان سے بحث پڑھیں گے جزئی ہونے کے حوالے سے۔ یہاں پہ ہم جس اعتبار سے کر رہے ہیں وہ مفہوم کا جزئی ہونا ہے۔ خوب، چونکہ فلسفے کی بحث وہ مفہوم سے نہیں ہوتی، وہ کس سے ہوتی ہے؟ خارجی وجودات سے ہوتی ہے، اور خارج میں جو چیز بھی ہے وہ مشخص ہے یا نہیں؟ مشخص ہے نا۔ لہٰذا یہ جزئی کی جو صورت ہے یہ ہمارے دائرۂ بحث سے باہر ہے۔ خوب، لیکن اس سے آپ نے غافل نہیں رہنا، کیونکہ خارج میں ہر وجود جو ہے چونکہ اس کی حد ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہر وجود کی کیا ہے؟ حدود ہے۔ حدود ہیں تو وہ ہمارے لیے متعین ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو جزئی کا دوسرا حصہ جس کو ہم فلسفے میں پڑھتے ہیں یعنی پڑھیں گے علم حضوری، تو کیا یہ منطقی والا یہ علم حصولی سے مربوط ہے؟ علم حصولی سے مربوط ہے، احسنت، یہ علم حصولی ہے، اور مفہوم کی بحث بھی ادھر ہی ہے، چونکہ ہم جزئی کو کس اعتبار سے پڑھ رہے ہیں؟ مفاہیم کے دائرے میں، کہ وہ جو مفہوم عالم ذہن میں ہمارے لگا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ عالم الذہن ہے، عالم ذہن میں مفہوم جو بنا ہے یہ مفہوم کیا ہو رہا ہے؟ جزئی۔ ہاں، اور یہ جزئی کیسے حاصل ہو رہا ہے؟ خارج ہمارے پاس تھا، چونکہ یہ زبان ہے خارج کی، ہمارے پاس جو خارج ہے ادھر واقعیت ہے، اس سے حواس خمسہ کا تعلق قائم ہوا، خوب تعلق قائم ہوا، اور ایک مفہوم آیا، اور ایک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ یہی مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کلی، یعنی جامع معنی، جس جو خارج میں ایک سے زائد اشیاء پر منطبق ہوتا ہے۔ یہ جامع معنی، یہ مفہوم کلی ہے، درست ہے؟ ایک جامع معنی جو خارج میں اگر منطبق کریں تو وہ کیا ہے؟ ایک سے زائد منطبق ہوتا ہے، یا ہاں منطبق ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے فرد خارج میں ایک ہے لیکن صلاحیت ہے کہ ایک سے زائد کے اوپر وہ منطبق ہو سکے، انطباق۔ تو ادھر آپ نے اب دیکھا کہ یہاں پہ ہم خارج سے ہی مفہوم کو لے رہے ہیں، لیکن اس کا دائرہ کار وسیع ہو گیا۔ ادھر سے بحث ہماری وارد ہو جاتی ہے اس مقام سے معقولات میں۔ البتہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس چارٹ کو آگے بڑھانے کے لیے اس مرحلے میں ایک اور نقطہ، اور وہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی محمول ہوگا وہ یا تو سمیمہ ہے یا ضمیمہ ہے۔ یہ کس کی تقسیم ہے؟ محمول کی۔ خوب، لیکن یہ جو ہم تقسیم کر رہے ہیں کس کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں؟ نہیں، خارج میں وہی ابھی کلی جزئی کی، کیونکہ یہ کلی جزئی سے پہلے والا مرحلہ تھا، میں بیان میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اسے تاخیر کر دی، اس وجہ سے اس کو ہم کر لیں۔ یہ ہمارے پاس آخری نقطہ موضوع محمول کے اعتبار سے، بس موضوع محمول آیا کیسے وہ آپ نے دیکھا۔ دوسرا ہم نے اس میں نقطہ پڑھا موضوع محمول کے اعتبار سے کلی جزئی۔ تیسرا ہم محمول کے بارے میں فقط پڑھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، محمول سمیمہ ہے یا ضمیمہ ہے۔ ادھر چند سوال پہلے قبل اس کے کہ ہم اس بحث میں وارد ہوں، کہ آپ کو خارج میں جو ذوات نظر آتی ہیں عموماً وہ متحد ہیں ایک دوسرے سے یا نہیں؟ خارج میں متحد ہیں، چونکہ یہاں پہ ہم دو بحثیں آگے نا تھوڑی آپ کہہ لیں کہ ہیوی قسم کی بحثیں پڑھیں گے، بھاری قسم کی، لیکن وہ بھاری پن ان میں فہم کے اعتبار سے اتنا نہیں ہے،
ان کی قسموں پہ قسمیں بنتی جاتی ہیں، ان کا بار بار تکرار کر کے حفظ کرنا، اس میں تھوڑا سا آپ کو زحمت اٹھانے پڑے گی۔ جب خارج میں دو قسم کی ہیں تو قضیہ ہمیشہ کیا ہے، اس ایک وحدت جو شے کے اور اس کی خصوصیات کے درمیان میں پائی جاتی ہے، قضیہ اس کی کیا ہے؟ تشریح۔ قضیہ اس کی کیا ہے؟ تفسیر۔ یہاں پہ ہم جب تفسیر کرتے ہیں تو موضوع اور محمول بناتے ہیں۔ ذات کو کیا قرار دیتے ہیں ہم؟ موضوع، اور اس کے اوصاف اور خصوصیات کو محمول۔ اور ربط کہاں سے لیتے ہیں؟ خارج سے۔ خارج سے ربط لیتے ہیں، خارج میں دونوں میں ربط ہے، دونوں میں وہ کیا ہے؟ متحد۔ آپ نے جو اوصاف اور خصوصیات بیان کریں گے محمولات کے طور پہ، آیا یہ پہلے ہیں یا ذات پہلے ہے؟ ذات ہے۔ پھر یعنی آپ پہلے ہیں یا آپ کی بھوک پہلے ہے؟ بھوک ہے۔ آپ پہلے ہیں یا آپ کے بچے؟ پہلے انشاءاللہ، البتہ زوجہ آنے کا انتظار کریں۔ وہ جیسے آج کل ہے نا انٹرویو بشار الاسد کے، اس میں تو دنیا حیران ہے۔ بچے سے انٹرویو لیا تو وہ کہتا ہے کہ باپ 14 سال سے جیل میں ہے۔ پھر اس نے پوچھا اچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے 10 سال۔ تو وہ حیران ہے کہ یار تم 10 سال کے ہو، باپ 14 سال کا ہے، تو تم 4 سال جو تھے وہ، ہاں 4 سال جو ہے نا وہ تو جیل میں ہے، تو تم کیسے پہلے یا بعد میں آ گئے؟ تو اس کے اوپر ابھی کئی بعض کہتے ہیں جہاد و نکاح کا یہ فلسفہ ثابت ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ تو میں حقائق کے اعتبار سے کروں کہ قضیہ جڑ نہیں رہا۔ ادھر اس نے جو قضیہ بنایا وہ حقائق سے، ہاں یا تو بچہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو حتماً و حتماً وہ جو بشار الاسد کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ اعتماد ہی نہیں ہے اس کا۔ اور اگر بچہ سچ بول رہا ہے تو پھر تو حد جاری کرنی چاہیے والدہ پہ۔ ہم سے کہ تمہارا شوہر تو جیل میں تھا، تو پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ قضیہ، یعنی ہم ادھر یہ کہیں گے قضیہ نہیں صحیح بنایا اس نے، بچے میں مسئلہ ہے، یعنی بچے نے، کیونکہ بچے کی گواہی قبول ہی نہیں ہوتی، خصوصاً 10 سال کے بچہ، اسے پتہ نہیں ہوتا میں بول کے آ رہا ہوں ان خصوصاً مسائل میں۔ یہاں پہ عرض کرنا کا مقصد یہ تھا کہ آپ خارج میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں اتحاد پایا جاتا ہے ذات اور صفات، لیکن ذات پہلے اور صفات بعد میں۔ اب اس جگہ پہ بھی بڑا علماء نے دقت کی اور یہاں پہ یہ بیان کیا، آپ جب بھی محمول لیں گے پہلی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نے جو محمول بھی لیا ہے وہ آپ نے موضوع سے ہی اٹھانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب بھی ذات کے لیے کچھ ثابت کرنی ہے تو خارج کو دیکھ کے ذات کے لیے چیزوں کو ثابت کرنی ہے۔ اگر خارج میں ہی اس کے اوصاف ثابت نہیں ہیں تو قضیے میں کیسے ثابت کریں گے؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ذات سے جو اوصاف متصل ہیں وہی قضیے میں لائیں گے، اور قضیے میں آپ اوصاف کو اور خصوصیات کو کیا قرار دیتے ہیں؟ موضوع یا محمول؟ تو بس ادھر ہم کیا کہیں گے، یہ آپ نے محمولات کہاں سے لیے ہیں؟ سارے خارج میں کس سے؟ اور ذات، یعنی اس کو آپ علمی زبان میں کہیں گے کہ یہ سارے محمولات ذات موضوع سے لیے گئے ہیں۔ یہ محمولات کہاں سے لیے گئے؟ ہاں، اگر ذات موضوع کے یہ محمولات نہیں ہیں تو اس میں بن سکتی ہے، اس کے اوپر حمل ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ قضیہ کی دنیا کتنی خوبصورت دنیا ہے جو حقیقت کو کس طرح عیاں کرتی ہے۔ اچھا، اب آپ ذات کی طرف آئیں تو آپ ابھی وجود کو ایک طرف خارج میں کر دیں تو پھر کیا رہ جاتی ہے؟ ذات تنہا، ماہیت نا۔ یہ ماہیت اجزاء سے عموماً مرکب ہوتی ہے کہ میں اس کے لیے مثال مادی دے دیتا ہوں، چونکہ مادی مثال ادھر ٹھیک نہیں ہے ذہن کو قریب کرنے کے لیے، کہ پانی کس سے مل کے بنتا ہے؟ H2O، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ ابھی سائنس کا امتحان نہیں ہے، کسی سے پوچھا کیمسٹری کے عناصر کیا ہیں، اس نے کہا کلورین ہے، پروٹین ہے، پھر نورین ہے، نوشین ہے، پھر وہ آگے اس طرح شروع ہو گیا۔ تو ہمیں بھی خطرہ ہے کہ کوئی ایسا ہی آگے سے آپ کے کوئی فارمولہ نہ شروع ہو جائیں۔ H2O ہی یاد رکھیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن، صحیح۔
تو یہ جو ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے، آپ اگر پانی کی ذات کو کھولیں تو کتنے حصوں میں تقسیم ہو جائے گی؟ ان دو عناصر میں. خوب، ان دو عناصر میں. کائنات کے اندر چونکہ ماہیت اور وجود خارج میں کیا ہے اس کو ہم فلسفے میں پڑھیں گے، ابھی ہم اس جگہ پہ نہیں بحث کرنا چاہ رہے. لیکن یہ بات ہے کہ اگر ہم وجود کو قطع نظر وجود کے دیکھیں، ذات کو، اسے حقیقت بھی کہتے ہیں، ماہیت بھی کہتے ہیں. خوب، عموماً یہ جو ماہیات ہیں یہ کیا ہیں؟ ان کی دو ترکیبیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو ترکیب ماہیت پلس وجودی ہے، یہ تو فلسفے میں ڈسکس ہوتی ہے، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اس سے ممکن الوجود بنتا ہے، یعنی ممکن الوجود کی اصطلاح کو کھولیں تو کیا بنے گی؟ ماہیت پلس وجود. صحیح ہے، ماہیت پلس وجود، ممکن الوجود کو کھولیں. واجب الوجود، اس میں ماہیت نہیں، فقط وجود ہی وجود، فقط وجود ہے. لیکن ممکن الوجود، ہاں، اس لیے ہمیشہ غیر اللہ، چاہے وہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام ہو، فرشتگان ہو، کوئی بھی ذرہ ہو، وہ ترکیب زوجی رکھتا ہے. ترکیب زوجی سے کیا مراد ہے؟ وجود اور مادہ. تو ابھی پڑھا ہی نہیں ہم نے. ماہیت اور وجود ترکیب زوجی رکھتا ہے ممکن الوجود، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر شے کیا ممکن الوجود ہے. ہاں، وہ اس کی جو وجود ہے اور ماہیت کا جو مرتبہ ہے، وجود کا جو مرتبہ ہے اور ماہیت ہے، وہ سطح اور مراتب جداگانہ ہے، اس در بحث چلی جاتی ہے. لیکن ہر، یعنی یہ فلسفے کی زبان ہے. قرآن کے مطابق آپ اسے خلق اللہ کہہ سکتے ہیں. خلق اللہ جو ہے وہ کس سے مرکب ہے؟ وجود پلس ماہیت. ابھی آپ وجود کو سائڈ پہ رکھیں، ہم ممکن الوجود کی بات کر رہے ہیں. ماہیت آ جائے گی. عموماً ماہیات کے پھر اپنے اجزاء ہیں، درست ہے؟ ماہیات کے جیسے انسان کی ماہیت کی کیا ہے؟ ماہیت انسان کی کیا اجزاء ہیں؟ جو معروف مقولہ ہے منطق کا، حیوان ناطق. درست. یہ جو حیوان ناطق ہے، منطق نے جو اسے بیان کیا ہے، چونکہ اگر آپ حقائق کی دنیا میں دیکھیں تو منطق نے 60-70% بات صحیح کی ہے، لیکن بقیہ بھی چند چیزیں ہیں. مثلا آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے متعلقن کا اضافہ کیا ہے کہ وہ الہی بھی ہو، یعنی اللہ کے راستے پہ چلنے والا، ورنہ انسان نہیں ہوگا، وہ تو وحوش کی صورت میں پھر نکلے گا. خوب، ہم ابھی منطق کے ہی دائرے میں گفتگو کرتے ہیں تاکہ یہ مطالب ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم خارج میں جب مطالعہ کیا تو دیکھا کہ ہر ممکن الوجود وجود پلس ماہیت ترکیب زوجی رکھتا ہے. خوب، وجود سے قطع نظر کیا ہم نے، کیا رہے گی؟ ماہیت. تمام اشیاء جو ہیں ان کی ایک اپنی ذات کے اجزاء ہیں کہ اگر ان میں سے ایک جز بھی ختم ہو جائے ذات باقی رہے گی. یعنی آپ آکسیجن پانی سے ہٹا دیں، پانی باقی رہے گا. ہائیڈروجن ہٹا دیں، صحیح ہے، پانی باقی نہیں رہے گا. اس طرح انسان میں اگر آپ ناطقیت کو ہٹا دیں، انسان باقی رہے گا، حیوان ہی حیوان ہے. حیوانیت کو ہٹا دیں تو کیا باقی رہ جائے گی؟ ناطقیت، یعنی فرشتہ بن جائے گا. دونوں کو ملا دیں انسان. اس طرح ہر شے کی، پانی کی اپنی حقیقت ہے جو ہمیں نہیں پتہ ابھی، صحیح ہے، اس کی اپنی ذات کے اجزاء ہیں. مادی اشیاء کے اپنے ذات کے اجزاء ہیں. مجرد ذوات کے اپنے ذاتی اجزاء ہیں. اچھا، یہ جو ذاتی اجزاء ہیں یہ پہلے ہیں یا ذات؟ یہ اجزاء، اگر اجزاء نہ ہو تو ذات آئے گی؟ عقلی طور پہ سوچیں نا، کیونکہ خارج میں تو یہ موجود ہیں، خارج میں تو ہم نہیں انہیں کچھ کر سکتے. ذہن میں آپ تحلیل کریں تو آپ کو عناصر پہلے لگتے ہیں یا ذات پہلے محسوس ہوتی ہے؟ ذات کیسے بنے گی؟ کس پر موقوف ہے ذات؟ عناصر پر موقوف ہے نا. تو عناصر نہیں ہوں گے تو ذات نے کہاں سے آنا ہے؟ یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ عناصر کے بغیر ذات آ جائے گی، پھر وہ پکڑ کے اپنے اندر عناصر ڈال لے گی؟ ایسے ہو سکتا ہے؟
نہیں ہو سکتا کہ ذات پہلے آ جائے پھر اپنے اندر عناصر کو گھسا. ہاں یہ ہو سکتا ہے عناصر تھے, انہیں کسی نے نظم دیا, ترتیب دی, ایک ہستی بنا دیا, اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس نے پہلے عناصر خلق کیے, ان عناصر کو ترکیب دی, اور پھر ذات بن گئی. البتہ یہ ذہنی تحلیل کے تحت ہی ہے. جب خارج میں اس کو وجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہوگا تو فرق نہیں رکھا جا سکتا. یہ وقت کے دائرے میں باتیں ہی نہیں ہیں. وقت سورج چاند ستاروں کے وجود سے شروع ہوتا ہے, یہ والی باتیں اس سے بھی پہلے کی چلی جاتی ہیں. وہ فلسفہ بڑا اچھا بیان کرتا ہے. حدوث کی بحث جب کرتا ہے فلسفہ تو وہاں پہ یہ والے مطالب حل ہوتے ہیں. لیکن ہم عقلی طور پہ تو تحلیل کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی کہے کہ نہیں مجھے آپ بتائیں خارج میں عالم حقیقت و واقعیت میں یہ امور کیسے انجام پائیں, تو ادھر انجام پانے کے لیے ہمیں فلسفے میں جا کے علت معلول اور حوادث اور ان کی تقدم تاخر وغیرہ کی پھر کیا پڑھنے پڑے گی, بحثیں پڑھنے پڑیں گی. لیکن ہم ابھی آسانی کے لیے ذہن میں ہمارے ذات ہے, لیکن ذات مع عناصر, اور ہم واضح کہہ سکتے ہیں کہ عناصر اگر نہ ہوں تو ذات نے کہاں سے تشکیل پانا ہے. اور ان عناصر سے مراد ہمیشہ ہوتی ہے فصل اور جنس اور فصل. اسے ذہن نشین کر لیں. وہ کیا عناصر ہوتے ہیں؟ بس اندرونی عناصر. اب ہمیں نہیں پتہ کس کے کیا عناصر ہیں, کیڑوں کے کیا عناصر ہیں, حیوانوں کے کیا عناصر ہیں. منطق نے عملی طور پہ جستجو اور محنت کر کے بیان کیا کہ کس کے کیا عناصر ہیں, لیکن وہ ہمارے لیے حتمی رائے نہیں ہے. اس نے حقیقت کو کشف جو کیا وہ ایک حد تک کر سکے ہیں. لیکن اشیاء کے جو بھی ذاتی عناصر ہیں وہ کیا ہمیشہ ہوں گے؟ جنس اور فصل ہوگی. اس کے نتیجے میں نوع ہمارے پاس آ جاتی ہے. خوب, یہ ہمارے لیے بحث بھی آسان ہوگی. منطق میں جب تک پڑھتے رہے نا کہ ماہیت ہے اور اس میں پھر نوع جنس فصل ہوتی ہے, اور رضی خاص ہے, رضی عام ہے, وہ ہمارے لیے حل نہیں ہوتی. لیکن یہ ہمارے لیے ترتیب بڑی آسان ہو جاتی ہے. خارج میں حقائق موجود ہیں, خارج میں موجودات موجود ہیں, اشیاء موجود ہیں, کوئی بھی نام دے دیں آپ. اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر شے کیا ہے؟ زوجہ ترکیبی رکھتی ہے. وہ زوجہ ترکیبی کیا ہے؟ وجود پلس ماہیت. ہم وجود کو ابھی قطع نظر کرتے ہیں, ماہیت کو اٹھا لیتے ہیں. ماہیت جو بھی ہوگی کسی بھی شے کی, ممکن الوجود میں کسی بھی شے کی, اس کے ذاتی عناصر کیا ہوں گے؟ جنس اور فصل ہے. جنس ایک عمومیت رکھتی ہے, فصل اس کے خاص پہلو کو بیان کرتی ہے جس سے وہ دوسروں سے جدا ہو جاتا ہے. خوب, آپ اب وہ نتیجہ لیں اس بات کا. جب آپ قضیہ بنائیں گے تو آپ قضیہ بناتے ہوئے ایک ذات کے ذاتی عناصر کو بھی محمول قرار دے سکتے ہیں یا نہیں قرار دے سکتے؟ یعنی یہ حقیقت رکھتا ہے یا نہیں؟ اگر حقیقت رکھتا ہے تو کیوں قضیے میں بیان نہیں؟ قضیہ تو ہے زبان حقیقت کی تشریح کی, تو کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ صحیح ہے, اسے آپ واضح طور پہ کہیں کہ ہاں ہم بیان کر سکتے ہیں. لیکن اس کو آپ نے لیا کہاں سے محمولات کو؟ خارج از ذات یا اندرون ذات سے؟ صمیم کہتے ہیں اندرون کو. جب بھی محمولات اندرون ذات سے آپ نے اٹھائے ہیں تو یہ کون سے محمولات کہلائیں گے؟ صمیمی. ہاں, اس سے بھی آپ کو پتہ لگا کہ صمیمی دوستی کون سی ہوتی ہے؟ جو اندرون قلب سے ہو, اندرون قلب سے ہو, بیرونی مفاد سے نہ ہو. بیرونی مفاد سے ہو تو اس نے میرے لیے یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, فلاں کیا تھا, اس نے 10 دفعہ مجھے کھلایا تھا تو ایک دفعہ تو کھلانا کچھ حق بنتا ہے. یہ ضمیمی ہے. ضمیمہ کہتے ہیں بیرون ذات سے جو اس کے اوپر عارض ہیں چیزیں, جو خصوصیات اس کی بیرونی ذات سے ثابت اور عارض ہیں اس کے اوپر, ان کو اگر آپ محمولات قرار دیتے ہیں تو یہ کیا بنیں گے؟ محمولات ضمیمہ. محمولات ضمیمہ. یہ محمولات اب کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس لیے آپ نے معلوم کیا کہ خود وجود موضوع کو ثابت کر دے محمول ثابت ہو جاتا ہے. اس لیے کتنی قیمت ہے قاعدہ فرعیت کی, چونکہ موضوع سے ہی آپ سارا کچھ اٹھا رہے ہیں. البتہ اس جگہ پہ آپ تھوڑا اور غور کریں کہ آپ جو اس کی ذات سے خارج خصوصیات پائی جاتی ہیں, ہم حقیقت اور واقعیت پہ پھر غور کریں
کہ آپ اشیاء میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ذاتی اجزاء تو چلو ٹھیک ہے، یہ تو وہی ہمیں بتائے گی کہ اس کی ذات اور وہ بھی ذات مجرد کیسے بنی ہوگی، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا کہ کس طرح سے اسے تدبر اور تفکر اور تعقل کی جو اتنی آیات ہیں اسے پتہ لگ جاتا ہے، حیوانوں کے لیے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا، تو یہ انسانوں کے لیے ایک اساسی پہلو ہے۔ خیر یہ ابھی ہم اتنا ہی، جنس اور فصل اگر ذات موضوع کے جب بھی جنس اور فصل محمول قرار پائیں، یہ کون سا محمول ہوگا؟ سمیمہ، سمیمی ہوگا۔ اور اگر ذات کے تشکیل پانے کے بعد اس کے اوپر اوصاف اور خصوصیات وارد ہو رہی ہیں، وہ ہیں عرضی اور ضمیمہ قرار پائیں۔ ضمیمہ یہاں پہ پھر دو طرح کا ہے، چونکہ خارج میں جو خصوصیات ہوتی ہیں، بعض خصوصیات ہیں جو ذات سے چھننے والی نہیں ہیں، صحیح ہے، یا اس کے اندر استعداد ہے وہ کسب کر لیتا ہے، استعداد اس کے اوپر ہے وہ کسب کر لیتا ہے اس سے نا، ہر دو اس کی ذات ہی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ ان محمولات کو بھی آپ موضوع کے اوپر جب ہم یہ محمول قرار پائیں گے یا نہیں، چونکہ اس کی ذات کے ہمراہ ہے۔ ہاں ایک تو یہ ہوں گی ضمیمہ میں، ضمیمہ میں ایک وہ نوع ہے کہ جو اس کے اوپر لاد دی گئی ہیں، مثلا اس نے استعداد کے تحت نہیں لی تھی، بالفرض اس کے اوپر ظلم کر دیا، اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا، اب یہ بھی اب اس کے ساتھ رکھتا ہے یعنی ربط محمول بنے گا یعنی قضیے میں، بس یہ ضمیمہ دوسری نوع۔ مثلا ایک دفعہ کتابت کی صلاحیت ہے، ایک دفعہ اس کے پاس صلاحیت ہے مثلا بھاگ دوڑ کی صلاحیت ہے، کھانے پینے کی صلاحیت ہے، یہ صلاحیتیں استعدادی بھی ہیں اس کے اندر اور دیگر اس کے ساتھ گہرا تعلق بھی رکھتی ہیں، یا ملاقات کی حد تک بعض پہنچی ہوئی ہیں جو اس سے جدا نہیں ہوتی، لیکن آپ جب اس کی ذات سے مقایسہ ان محمولات کو کرتے ہیں تو یہ ضمیمہ ہیں، ضم کی گئی ہیں۔ بعض ضمیمہ یہ ہوتی ہیں یہ دور کی ہوتی ہیں، صحیح ہے، اس کے ساتھ ان کا تعلق آپ نے جوڑا ہے لیکن جڑ سکتا ہے۔ اچھا اگر وہ مجموعہ خصوصیات کا لے کے ہے جو اس ذات سے تعلق ہی نہیں جوڑ سکتا اس کا، صحیح ہے، تو اس طرح کے محمولات کو آپ محمول قرار دے سکتے ہیں؟ اصلا جوڑ ہی نہیں سکتا، نہیں دے سکتے ہیں۔ اب یہ زبان ہمارے ہاں حقائق کی زبان میں یہ تین اصطلاحات آ گئی آپ کے پاس کہ موضوع جو ہے وہ یا سمیمہ ہے یا محمول جو ہے سمیمہ ہے یا محمول ضمیمہ ہے، اور ذات محور ہے، ذات موضوع محور ہے۔ لہذا ذات موضوع کے ساتھ جو ارتباط خارج میں چیز نہیں رکھتی وہ قضیے میں محمول واقع نہیں کبھی بھی ہو سکتی، کیونکہ ان میں ربط نہیں ایجاد ہو سکتا۔ اس کو پھر فلسفہ ایک اور اینگل سے وجود کی دنیا میں علت اور معلول کے ساتھ لے جاتا ہے اور سنخیت کی بات کرتا ہے، ربط اور تعلق جو ہے نا، نسبت جہاں لکھا ہے ادھر آپ ایک اور لفظ کا ایجاد کر لیں تاکہ ذہن میں بس ایک ہمواری کے لیے کہ سنخیت ہوگی تو محمول موضوع سے تعلق قائم کر سکے گا نا۔ سنخیت یعنی ان کے درمیان میں ایک دوسرے کو قبول کرنے کی استعداد ہوگی تو تعلق قائم کریں گے نا۔ مثال کے طور پہ پانی اور آگ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، کوئی پیٹرول نہ کہ پانی ہے دموارا، کیونکہ شبہ میں شکار ہونا وہ کہیں گے آگا پیٹرول بھی تو بہتا ہی ہے نا، نہیں، اس کی ماہیت ہر بہنے والی چیز تھوڑی پانی کہلاتی ہے، ہم ذات پانی کہہ رہے ہیں، ذات پانی اور ذات آگ خارج میں جدا ہے یا نہیں؟ تو یہاں پہ اب دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو تقابل کی اقسام بہت فائدہ دیں گے، تناقض ہے، تضاد ہے، تضایف ہے، تو تقابل کی نہیں تقابل تباین سے شروع ہوتا ہے، تباین سے پھر کثرت، بہرحال فلسفے کی پھر مباحث آ جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہاں پہ یہ مطلب ہمارے لیے ایک روشن ہو گیا کہ آپ نے جب بھی دلیل بنانی ہے تو وہ کہتے ہیں نا منہ اٹھا کے ہر ایک کو نہیں محمول بنا دینا، کیونکہ یہ والی زبان صحیح سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسے ادھر ادھر کی مار کے آپ نے محمول قرار دے دیا، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ آپ نے محمول کس کو دیکھ کے قرار دینا ہے؟ محور۔ ابھی میں نے پہلے بولا کہ محمولات کے لیے محور کون ہے؟ ذات موضوع۔ ذات موضوع میں بھی اصل چیز ہے سنخیت، سنخیت نہ ہو تو ربط ہی نہیں قائم ہو سکتا، صحیح ہے، سین نون خے یہ تا، سنخیت نہ ہو
تو اصلاً ربط ان میں قائم ہو ہی نہیں سکتا، سنخیت کی وجہ سے وہ قبول، یعنی یزید بن سکتا تھا، سنخیت تھی اس میں، شمر بن سکتا تھا، سنخیت تھی اتنا نیچے جانے میں، مثلا سانپ نہیں یزید بن سکتا تھا، اس میں اس قدر نہیں پایا جاتا کہ اتنے پست درجے پہ گر جائے، بھیڑیے میں اس قدر پست نیچے جانے کا مادہ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے انسان کامل ہے، انبیاء و ائمہ علیہ السلام ہیں جو فرشتوں سے افضل ہو سکتے تھے، وہ ہوئے پھر ان سے باکمال، ان میں یہ سنخیت تھی کہ خلیفۃ اللہ آدم علیہ السلام بن سکے، فرشتوں میں یہ استعداد نہیں تھی، لہذا خلافت کے ساتھ ان کی یہ سنخیت نہیں بنتی تھی، اس لیے ربط بھی خلافت کا قائم نہیں ہوا۔ کائنات کے اندر سنخیت بہت اساسی نقطہ ہے، یہ جو فلسفہ عرفان کے خلاف ہیں انہوں نے بحث بھی سنخیت کے اوپر خوب کی ہے۔ خوب، یہ ہماری بحث ایک الحمدللہ بتوفیق الہی ایک اور بحث کا نقطہ ختم ہو گیا۔ اب ہم اگلی 2 بحثوں کا میں نام لکھ دیتا ہوں، لیکن ہم اس میں نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہر 2 یہ جو سمیمہ ہیں یہ کلی ہوگا یا جزئی؟ ہم نے جو لینا ہے کلی طور پہ، ضمیمہ جو ہم نے لینا ہے وہ کیا ہے؟ کلی طور پہ، کیونکہ قضیے کی زبان علوم کے اندر جزئی نہیں ہو سکتی، صحیح ہے؟ اس لیے آپ یہ جزئی کی کائنات کو تو ہٹا دیں، جزئی نہیں ہو سکتی۔ اس جگہ پہ اب ہمارے پاس 2 بحثیں آ جاتی ہیں، اور وہ 2 بحثوں کے عنوان آپ لکھ لیں، ہم اس کو پہ در پہ انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے۔ دیکھتے ہیں پہلے کون سی پڑھتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی اس کو ہم دیکھیں گے۔ ان میں سے جو پہلی بحث ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان میں جو تعلق اور واسطے بنتے ہیں اس کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ آپ کو علوم کے اندر موضوع کی شناخت میں بھی فائدہ دے گی، اور بحث لم آ رہی ہے، لما، اس میں بھی آپ کو فائدہ دے گی، اور حد وسط کی پہچان میں بہت فائدہ دے گی۔ جو کام قضیے کے اندر ربط اور نسبت کرتی ہے اور خارج میں سنخیت کرتی ہے، قضیے میں صغرا کبرا کے اندر حد اوسط کہیں یا وسط، وہی کام کرتا ہے، ربط دینا ہے حد وسط نے۔ قضیے میں ربط کون ایجاد کرتا ہے؟ نسبت، صحیح ہے؟ نسبت خارج میں بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے نسبت۔ 2 دلیل صغرا اور کبرا کے اندر کون ایک دوسرے کو جوڑتا ہے؟ حد وسط۔ ابھی پڑھا نہیں ہے، ہم انشاءاللہ آئیں گے، لیکن حد وسط کو سمجھانے کے لیے ایک مقدمہ ادھر ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ واسطہ کیا کیا ہوتا ہے۔ واسطہ کس میں؟ واسطہ در عروض و حمل، یعنی آپ محمول کو موضوع پر حمل کر رہے ہیں، تو ادھر 2 صورتیں ہیں، یا تو محمول بدون واسطہ حمل ہوگا، یا بالواسطہ حمل ہوگا۔ علوم کے اندر آپ نے یہ لفظ بہت سنا ہوگا، موضوع علم۔ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ علم فقہ کا موضوع کیا ہے؟ کیا ہے علم فقہ کا موضوع؟ فعل مکلف، فعل مکلف کے فعل سے ہر حکم تعلق رکھتا ہے، ڈائریکٹ فعل مکلف۔ اسی طریقے سے علم کلام کا موضوع کیا ہے؟ صحیح، یا آ جائیں گے علم فلسفہ کا موضوع، وجود بما ہوا موجود کہتے ہیں۔ ہر وہ ہمارے پاس محمول جو بدون واسطہ حمل ہوتا ہے، صحیح ہے، بدون واسطہ، ہمارے لیے وہ موضوع بن سکتا ہے، علم کا موضوع علم بن سکتا ہے۔ اس طرح سے یہ بحث آگے آتی ہے۔ بہرحال ہم اسے کل تفصیل سے پڑھیں گے، اور یہ ایک بحث ہو گئی ہماری۔ دوسری بحث جو بہت ہمارے لیے بہترین ہے وہ ہے جہان کلی۔ جہان جزئی بھی ہم نے پڑھنا تھا،
صحیح ہے، یعنی کلی کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ہمیشہ قوت عقل سے، اس لیے اس کو کہتے ہیں معقولات۔ معقولات اس میں مفعول ہے، یعنی جس کا تعقل کیا گیا ہے، صحیح۔ معقولات سے پہلے اب ہمارے پاس ایک تھی قوت حس، ایک تھی قوت خیال، اس کے ساتھ ہی آپ ضمیمہ کر سکتے ہیں وہم، اور ایک ہے قوت عقل۔ بلکہ اگر آپ نے تحقیقی رائے کو دیکھنا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قوت عقل ایک دفعہ وہم ہے اور ایک دفعہ عقل ہے۔ ان جگہوں پر قوت حس سے جو مفہوم بھی لیا جائے وہ مفہوم کیا ہوگا؟ جزئی۔ قوت خیال سے جو مفہوم بھی لیا جائے وہ مفہوم ہوگا جزئی، صحیح ہے، حقیقی ہو یا غیر حقیقی، چونکہ خیال ایک دفعہ حقیقت کے مطابق ہوتا ہے، صحیح ہے، حقیقت رکھتا ہے یا نہیں، جو بھی ہے، اور وہم مفہوم جزئی، اس سے بھی جو مفہوم آئے گا وہم سے وہ کیا کہلائے گا؟ مفہوم جزئی۔ واحد اب آپ کے پاس یہ عقل ہے کہ اس سے جو مفہوم حاصل ہوگا وہ کلی کہلائے گا، وہ کلی ہے، اس کو کہتے ہیں ادراک کلی یا مدرکات کلیات کا درک کرنا۔ علوم کی بحث یہاں سے تمام دینی علوم کے قواعد، ادھر اہم چیز ہے قواعد، تمام دینی علوم کے قواعد اور اصول وہ کلی ہیں۔ اس لیے علوم میں چونکہ جزیات سے بحث نہیں ہوتی اس لیے ہم یہ بحث نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہے کہ جزئی کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے بحث نہیں کر رہے۔ تو جہان کلی میں معقولات ہیں، یعنی معقولات یعنی کلیات، اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک آتے ہیں معقولات اولیہ۔ جتنے ہمارے پاس مفاہیم ماہوی ہیں، جنہیں ماہیت کہتے ہیں آپ، مفاہیم ماہوی، ان کا اولیات سے تعلق ہے، معقولات اولیہ سے تعلق ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس معقولات ثانویہ، یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، معقولات ثانویہ منطقیہ اور معقولات ثانویہ فلسفیہ۔ خوب ہماری بحث اس جگہ پہ معقولات کی ایک بحث معقولات ہے، بحث معقولات در علم منطق۔ ہم ابھی جو بحث کریں گے یہ چارٹ جو بنایا یہ کس کے مطابق ہے؟ علم منطق کے۔ ایک دفعہ ہے بحث معقولات در علم فلسفہ۔ اگر آپ عزیزان نے اس کو صحیح طور پہ سمجھ لیا جو منطق کے مرحلے میں ہے تو پھر فلسفے کی بحث آرام سے سمجھائی جا سکتی ہے۔ یہ دو جب ہم انشاءاللہ تعالی بحثیں پڑھ لیں تو پھر ہم مطلب لما میں داخل ہو جائیں گے۔ خوب ہے، آج ہم نے حل مرکبہ کی کلی جزئی صمیمہ ضمیمہ کے عنوان سے مطالعہ کیا اور یہ بات پڑھی کہ قضیے کو اب ہم کلیات کے دائرے میں لے آئیں گے۔ پہلے ہم نے دیکھیں کس طرح سے چلے، تصور تک بات تھی، حکم جو بتا انسان لگاتا رہتا ہے اسے عقل کی بارگاہ میں قرار دیا، لیکن ابھی تک کلی جزئی مکس ہے۔ یہ پتہ لگ گیا کہ عقل تدابر کر کے صادق اور کاذب قرار دے گی۔ اب ہم اور آگے بڑھے
اور جزیات کی دنیا کو قضیے سے باہر نکال دیا، اس لیے قضائے جزیہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے، اگرچہ وہ قضیہ ہے، جب عقل نے اس کے اوپر فیصلہ کر دیا وہ قضیہ ہے، لیکن ہمارے پیش نظر نہیں۔ لیکن اب ہم لے آئے اسے کلیات پہ، لہذا ہماری جتنی بھی دلیلیں بنیں گی وہ کس کے اوپر ہوں گی؟ قضایا کلی ہیں یا جزی؟ وہ ہمیشہ کلی ہوں گی۔ علوم دینی میں کبھی بھی دلیل وہ جزی سے بحث نہیں کرتی۔ اب ہم اگلے انشاءاللہ 2 مورد کو پڑھیں گے۔ پہلا یہ آسان ہے ہمارے لیے، اب ہو گیا واسطے والی بحث، چونکہ یہ جو آپ نے تطابق کے ذریعے سے ربط اور محمول کو سمجھا اور سمیمہ ضمیمہ جان لیا تو اب آپ کے لیے آسان ہوگا۔ میں مثلا ایک سوال کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ آپ کی نظر میں جب ذات کے اوپر اس کے ذاتی اجزاء سے کیا مراد ہے؟ جو اس کے ذات کے ذاتی اجزاء کیا کہلاتے ہیں علمی اصطلاح میں؟ ابھی آپ نے وہ لکھا ہے، جنس اور فصل کہلاتے ہیں۔ اگر آپ جنس اور فصل کو محمولات قرار دے کے اس کے اوپر ذات پہ حمل کرتے ہیں تو محمول کو حمل کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت ہے یا بدون واسطہ حمل ہو جائے گی؟ جب جنس اور فصل کے ذریعے سے جنس اور فصل کو ذات کے اوپر حمل کرتے ہیں تو درمیان میں کسی واسطے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ میں مثال لیتا ہوں، پانی گرم ہے تو پانی گرم ہونے کو آپ ادھر موضوع کسے قرار دے رہے ہیں؟ پانی کو، اور محمول حرارت گرم ہونے کو۔ یہ پانی کا گرم ہونا کسی واسطے سے ہوتا ہے یا بدون واسطہ ہو جاتا ہے؟ وہ کون ہے واسطہ؟ آگ۔ بس اس جگہ پہ آپ کہیں گے ادھر حمل بدون واسطہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں آپ کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، بالفرض یہ اجزاء ذاتی ہیں انسانی، ماہیت انسانی، حقیقت انسان کے، اس کو اگر آپ نے حمل کرنا انسان پر تو واسطہ چاہیے کوئی اس طرح کا؟ ذات کے لیے۔ یا ایک اور مثال آسان میں دے دیتا ہوں، آپ کا موبائل ہے جو آپ کے ہاتھ میں آپ استعمال بھی کر رہے ہیں، تو میں آپ سے لے لیتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ یہ موبائل کس کا؟ آپ کا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ میرا موبائل ہے۔ اس میں موضوع کون ہے؟ یہ میرا موبائل ہے، میں موضوع کون ہے؟ میں۔ اور محمول تو کسی واسطے سے ثابت کریں گے، یا کہیں گے میرا ہے تو میں ثابت کروں، یا آپ ثابت کریں گے یہ آپ کا ہے؟ لیکن میں اسے کہوں یہ میرا موبائل ہے تو پھر آپ کیا سوال کریں گے؟ ثابت کرو نا۔ اس لیے جو انسان کی اپنی ملکیت ہو تو اسے تو نہیں وہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے، یا دوسرے کو ہے۔ یعنی اگر یہ بات کسی کو سمجھ نہ آئے تو آپ کہیں 1 منٹ اپنا موبائل مجھے دیجیے، پھر وہ مانگے گا کہ نہیں یہ تو میرا موبائل ہے۔ اگر یہ فلسفہ نہیں سمجھ آتا تو پھر دونوں میں بحث ہو جائے گی۔ پہلا سوال کیا کہے گا حیرانگی سے نکلنے کے بعد؟ پہلے تو چند منٹ پریشان رہے گا یہ کیا رہا ہے، تو اس کے بعد کیا کہے گا؟ تم ثابت کرو۔ اسی طرح ذاتیات کو ذات کے لیے ثابت کرنا پڑتا ہے، یا اس کی اپنی ملکیت ہے تو ثابت نہیں کریں گے۔ اس طرح کی ہم انشاءاللہ بحث پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔